الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وقال تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات تھے، اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کی ان آیات میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں. 2 دن کے بعد ہمارے عیسائی بھائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جائے گا. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی وضاحت فرمائی اور کسی نبی کے متعلق اتنی وضاحت نہیں فرمائی. عیسائیوں کے یہاں تاریخ میں کچھ اختلاف ہے مذہبی اعتبار سے. کچھ حضرات کہتے ہیں 25 دسمبر ہے، کچھ نے 6 جنوری، 7 جنوری اور 19 جنوری کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سمجھا ہے، عیسائی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. اس لیے اتفاقی طور پر ان کے یہاں یہ دن پہلے متعین نہیں تھا. 3 صدی عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 250-300 سال پہلے رومن امپائر جس کو کہا جاتا ہے، وہاں ایک راجہ پیدا ہوا اور اس نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اس کا نام ہے قسطنطین. انگلش میں قسطنطین اس کو بولتے ہیں. اسی کے نام سے اس وقت ترکی جو عیسائیوں کا مرکز تھا، قسطنطنیہ جس کو آج کل استنبول کہا جاتا ہے، اس کا اصلی نام قسطنطنیہ ہے. وہ اسی راجہ کی طرف نسبت. تو رومن لوگ تو سب ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے. یہ راجہ جب ہوا اور اس کے بعد اس کی والدہ کا نام بھی اتفاق سے مریم تھا. اس نے عیسائی مذہب کو یوروپ میں پھیلایا اور اچھی طریقے سے عیسائی مذہب کو پھیلانے میں کچھ ایسی بھی چیزیں کی جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے نہیں تھا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر آئے ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیا. لیکن عیسائیوں میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدے کی نسبت کی. کبھی آپ کو کہا 3 میں کے تیسرے ہیں، 3 خدا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک. کبھی آپ کے متعلق کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح کی مختلف باتیں ان کے مذاہب میں چلتی تھیں. اس قسطنطینوپول اور یہ قسطنطن جو راجہ ہے، اس نے اس مذہب کو یوروپ میں پھیلایا. اس وقت رومن لوگوں میں ایک معبود سمجھا جاتا تھا اپولو، اس کی وہ عبادت کرتے تھے. اس نے زیوس کا نام لیا ہے اور اس طریقے سے ان میں سب سے پہلے قسطنطین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر کو منایا جائے، اس نے باقاعدہ شاہی اعلان کیا. اور اس وقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کی 25 دسمبر سمجھی گئی اور اسی کے مطابق یہ حضرات شروع میں انہوں نے اسی طرح کیا. لیکن اب قسطنطین یوروپ میں اس مذہب کو پہنچانا چاہتا تھا تو اس نے یہ کیا کہ یہ 25ویں دن منانے کے لیے باقاعدہ لوگوں میں اعلان کیا. شاہی طور پر اس کو منایا گیا، لیکن لوگ اتنے زیادہ چرچ میں نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی دلچسپی کی بات کی جائے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئیں
اور عیسائی مذہب قبول کریں. تو شروع میں انہوں نے بالکل سادہ رکھا. عبادت کے لیے لوگوں کو 25 دسمبر کو چرچ میں بلایا. پہلے تھوڑے لوگ گئے, ان کو اور آگے بڑھانا تھا, تو کوشش یہ کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ اس کو منانے کی اور پبلک کو زیادہ سے زیادہ کھینچنے کی کوشش کی جائے. چونکہ رومن لوگ تو سارے بت پرست تھے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں داخل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری کوششیں کی. جب لوگ نہیں آ رہے تھے تو کہا اس کے ساتھ کچھ موم بتی اور کچھ میوزک بھی رکھا جائے. پھر آہستہ آہستہ اور لوگوں کو بڑھانے کے لیے کچھ ناچ گان کی چیزیں شروع ہوئی مردوں کی. پھر اس سے آگے بڑھے تو 25 دسمبر کو مرد اور عورت دونوں کا اجتماعی طور پر ناچنا کودنا یہ شروع ہو گیا. یہ دوستوں اور بزرگوں شیطان کی چال ہوتی ہے. یہ کسی کو سیدھا کفر اور شرک میں نہیں پہنچاتا ہے. ہمارے بہت سارے احباب ہیں آج بھی کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, کہ یہ بیچ والوں کی جو ہم عبادت کرتے ہیں ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے, یا تو اس کا اوتار سمجھتے ہیں, یا یہ کہ یہ ہم تک ہماری بات اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. تو یہ عیسائی مذہب میں بھی شروع میں شیطان نے یہ آہستہ آہستہ چیزیں داخل کی. انبیاء کرام علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کی انتقال اور وفات کے بعد اسی طرح کیا. لوگوں کو آہستہ آہستہ شیطان نے یہ کہا کہ تمہارے جو بڑے نیک لوگ گزرے ہیں یہ بڑے اللہ والے تھے, ان کا مجسمہ بنایا جائے, تصویر بنائی جائے, تاکہ عبادت میں تمہارا دل اور لگے ان بزرگوں کی تصویر دیکھ. آہستہ آہستہ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے تک میں انہوں نے ساری شرک اور دوسری چیزیں شریک کر دی, اور وہی شیطان عبادت کراتے کراتے پھر ان کا مجسمہ بنا کر انہی کی عبادت میں اس نے لگا دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اسی شرک کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی. یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ مذہب میں کوئی چیز مذہب کے نام سے آتی ہے, اور ایک مدت کے بعد آہستہ آہستہ وہ اصل روپ اور اصل شکل بدل جاتی ہے, اور دوسری وہ چیزیں شیطان داخل کرتا ہے جو اس مذہب کی نہیں ہے. تو یہ 25 دسمبر کی تاریخی اعتبار سے یہ بات ہے کہ اس طریقے سے 300 سال تک وہ نہیں منایا گیا. 300 کے بعد یہ قسطنطین آیا اور اس نے سب سے پہلے شروع کیا, وہ بھی عبادت کی شکلوں میں. آہستہ آہستہ مدت گزرتی گئی اور اس میں نئی چیزیں داخل ہو کر آج آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ اسی دن شراب پی جاتی. یہ اس طرح کی شکلیں انہوں نے کی. مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم اس نے سب سے زیادہ اگر کسی کا تذکرہ کیا ہے جس کی پیدائش کا بھی پیدائش سے پہلے کے حالات, ایسے تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ مرتبہ ہے, لیکن کسی نبی کی پیدائش کا ذکر نہیں فرمایا. کسی نبی کی پیدائش سے پہلے کیا حالات تھے, ان کی والدہ کا کیا حال, والدہ کیسے پیدا ہوئی, کیسی تربیت اللہ پاک نے فرمائی. وقفلها زکریا, حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے کیسی حضرت مریم کی بھی پرورش. یہ اللہ پاک آگے ایک آیت میں فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم. یہ جو قصہ ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں یہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون, یہ ایک سچی بات ہے, لیکن عیسائی لوگ اور یہودی لوگ اس میں شک میں پڑے ہوئے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم کی پیدائش کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور ان کی والدہ کی دعاؤں کا ذکر فرمایا. پھر جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مریم کی, سورت کا نام ہی مریم ہے, 30 مرتبہ اللہ پاک نے حضرت مریم کا نام لے کر قرآن کریم میں ذکر کیا ہے, اور کسی عورت کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے, نام لے کر نہیں. حضرت مریم کا نام لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا 30 مرتبہ, اور اس پورے قصے میں بنی اسرائیل کو ساری وہ چیزیں بتلائی جس کو وہ نہیں جانتے. خود عیسائی بھی جو بعد میں اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم قبول کرنے والے بعد میں عیسائی کہلائے, قوم تو یہ دونوں یہود ہی ہے, لیکن اس طریقے سے اب ان کو یہود میں پھر عیسائی اور یہودی دو الگ نام ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں. میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, حضرت مریم کا قصہ آپ اس کتاب میں نقل کیجئے, تلاوت کیجئے ان کے سامنے, اور پھر پورا قصہ ذکر فرمایا. اللہ پاک کی طرف سے فرشتے آئے, حضرت مریم کو حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اولاد ہو. کہا کنواری مریم بغیر شوہر کے کیسے ہو؟ قال کذالک,
قال ربک علی ہین، ایک جگہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، بغیر باپ کے کیسے اللہ پاک پیدا کرے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصے کو ذکر فرمایا، حضرت مریم کی پوری تفسیر۔ فاتخذت من دونہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا تو فانتبذت بہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیٹ میں ہے، ان کو لے کر یہ ایک جگہ پر گئی، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا فاجاء المخاض الی جذع النخلہ، بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ مریم یہ بچہ کیسے، تو دو نشانیاں اللہ پاک نے بتلائی۔ ایک تو اجمالی طور پر یہ کہہ دیا کہ میں روزے سے، اور یہود عیسائی مذہب میں چپ رہنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، بالکل نہ بولتا۔ تو اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ پاک نے فرما دیا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کیسے آیا تو کہہ دو کہ میں نے تو روزہ رکھا، اور اشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دینا، اللہ پاک غیب سے انتظام فرمائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب یہودیوں نے اعتراض کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ اس سے بات کیجیے۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گہوارے میں ہے، گھوڑیے میں ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا قال انی عبد اللہ، اللہ پاک فرماتے سب سے پہلے جملہ ماں کی گود میں پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ۔ یہ پوری دنیا انسانیت کو اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت بتلا کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ کتاب اللہ میں دوسری جگہ پر 6 پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، انہوں نے کفر کیا اور حضرت مریم پر ایک تہمت اور الزام لگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے، حضرت مریم وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، ایسی پاک دامن عورت جن کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ احسنت فرجہ، شرمگاہ کی انہوں نے اپنی امانت کی حفاظت کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش انہی کے بدلے سے فرمائی۔ تو ہمارے عیسائی بھائی یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کرسمس کہاں سے شروع ہوا اور کس طریقے سے ہوا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا، اس لیے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ہے، حیات ہے، اللہ پاک نے آپ کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اسی 6 پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کے تو اوپر انہوں نے تہمت لگائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بنائے گئے، اور ان کے متعلق یہودیوں نے رومی بادشاہ کو بلایا اور اس کو ادھر ادھر کی باتیں کی، اور آپ کے مکان کو گھیر لیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کر سکے اور نہ وہ سولی پہ چڑھا سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیم، جس ذات نے اٹھایا بغیر باپ کے پیدا فرمایا، وہی ذات یہ فرما رہی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آج تک وہ شکوک اور شبہات ہیں، کوئی قطعی فیصلہ یہودی بھی نہیں کر سکے، عیسائی بھی نہیں کر سکے۔ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جماعتیں مختلف ہو گئی اور الگ الگ ان میں باتیں ہوئی، صحیح اور قطعی فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کسی کو کر دیا، یا تو یہودیوں ہی میں سے بہت دیر ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں نکلتے تھے تو یہ تلاش کرنے اندر گھر میں گئے، اللہ پاک نے اسی کو وہ شکل دے دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یا آپ نے اپنے حواریین میں سے کسی سے کہا کہ آپ میری طرح ہو جائے، میرا عصا اور میرا امامہ رکھ لیجیے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک صاف فرما دے۔ اس لیے ایک تو یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ہر مسلمان کو یہ عقیدہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، جب عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا
کہ حضرت عیسیٰ کی مثال کمثل آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ، اللہ پاک نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جتنے اشکالات اور اعتراض ہو سکتے ہیں، اگلی نسل سے حضرت مریم کی پیدائش سے اللہ پاک نے اس خاندان کا ذکر فرمایا، ان کے تقویٰ، طہارت اور ان کی بزرگی کا ذکر فرمایا۔ اور کیسی بزرگی! آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ان آیتوں کے شان نزول میں بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر مکہ مکرمہ میں رہنا دشوار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت کا ان کو حکم دیا، ایبیسینیا اور ایتھوپیا جس کو بولتے ہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو بھیجا، آپ کو معلوم تھا کہ یہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، اس لیے وہاں مسلمانوں کو پناہ ملی۔ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے بھی تجارتی رابطے ابھی بھی ہے، اس وقت بھی تھے، تو ان کے بھی اس وقت بڑے بڑے راجاؤں سے، اسی میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ بھی ان لوگوں کے تعلقات تھے۔ جب صحابہ وہاں پہنچ گئے تو یہاں سے ایک ڈیپیوٹیشن گیا، جو بعد میں ایمان لے آئے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور ربیعہ، یہ دونوں گئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے پہلے تو ان کے جو پادری تھے ان کو بتلایا کہ ہمارے کچھ نوجوان آپ کے ملک میں آئے ہیں، وہ ہمارے مذہب پر بھی نہیں ہے اور آپ کے عیسائی مذہب پر بھی نہیں، یہ کوئی نیا دین بتلاتا۔ تو طے یہ ہوا کہ پادریوں سے مل کر ہی ان کو وہیں سے دربار میں سے مکہ مکرمہ لے جایا جائے۔ لیکن بادشاہ نیک آدمی تھا، اس کے پاس خبر پہنچی، اس نے کہا کہ نہیں، میرے مہمان، میں خود ان سے تحقیق کروں گا یہ کون ہے اور کیوں آئے۔ صحابہ کرام جو گئے تھے ان میں مشورہ ہوا اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت جعفر نے کہا کہ میں تمہارا آج خطیب ہوں، میں جواب دوں گا۔ آپ نے سورہ مریم شروع فرمائی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورت پڑھی اور اس کے اندر جو میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے اللہ پاک نے ذکر کیا۔ حضرت مریم کیسے اپنے گھر سے باہر جہاں اللہ پاک نے پہنچایا وہاں پہنچی، اور مکان شرقیہ، مشرقی حصے میں، پورو کی طرف، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو حمل والا بنایا، اللہ پاک کی طرف سے فرشتے نے روح پھونکی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ سَرِيًّا۔ سب سے پہلا انتظام یہ کیا کہ ایک پانی کا چشمہ جاری کیا، اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مریم، یہ جو درخت ہم نے لگایا ہے اس کی ٹہنیوں کو ہلاؤ، اور اس میں سے کھجور کا درخت تھا، شاندار، رطبن جنیہ، قرآن جس کو ذکر فرماتا ہے، اللہ پاک نے انتظام فرمایا، اور حضرت مریم کے لیے کھانے پینے کا دونوں انتظام ہوا۔ قرآن کریم نے پہلے پینے کا ذکر کیا، اس کے بعد کھانے کا ذکر کیا، اور جب حضرت مریم کے لیے استعمال ہوا تو پھر یہ لفظ پہلے آیا، فقولی واشربی، پہلے چشمے کا ذکر کیا۔ آدمی ان چیزوں کو کھائے جس کے بعد پانی کی ضرورت ہو، تو پہلے انتظام کرے گا پانی کا۔ کھجور کے ساتھ حضرت مریم کو اس کے بعد پانی کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے اطمینان دلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہماری طرف سے چشمے کا انتظام ہوگا، پانی کا انتظام۔ اب جب کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے پہلے کھجور کا ذکر فرمایا، وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈی کی، اور جو شک اور پریشانی کی بات تھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے۔ چنانچہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، لوگوں نے سوال کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے یہ کلمہ نکلا۔ خیر، تو نجاشی کے دربار میں صحابہ کرام جب گئے، حضرت جعفر سے پہلے ایمان اور اسلام کی باتیں پوچھی، آپ نے اسلام کا تعارف کروایا کہ ایک نبی ہم میں تشریف لائے، اس سے پہلے ہم لوگ فلاں برائیوں میں تھے، سماجی بھی برائیاں تھیں، مذہبی بھی تھی، اور بھی دوسری لائن کی برائیاں تھیں، ان سب کو ذکر کیا، اور پھر انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے دن تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اطمینان ہو گیا، اور اب آپ لوگ میرے ہی مہمان ہیں، آپ کو جانا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنے ساتھی ربیعہ سے کہا کہ ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہوا،
میں آئندہ کل کوئی ایسی ترکیب کروں گا جس سے بادشاہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر مجبور ہو جائے. دوسرے دن انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو عقیدہ آپ لوگ رکھتے ہو یہ عقیدہ ان لوگوں کا نہیں، آپ ان سے پوچھیے. اللہ پاک نے سورہ مریم اس کے 2 رکوع اس طرح کے ذکر کیے ہیں جس میں ساری حضرت مریم سے پہلے بھی حضرت زکریا کا قصہ شروع کیا، جنہوں نے آپ کو پالا تھا، خالو ہوتے ہیں آپ کے ماسا. حضرت زکریا نے آپ کی پرورش کی، اور پھر حضرت مریم کے بعد اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ذکر کیا تھا، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں دوسرے دن سورہ مریم کی ان آیتوں کو پڑھا، اور بادشاہ اور اس کے وزیر، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ہمارے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جب یہ نجران کے وہاں کے نصارہ نے، نجاشی کے دربار کے جو بڑے بڑے پادری تھے، انہوں نے جب یہ قرآن سنا تو اللہ پاک فرماتے ہیں تفیض من الدمع مما عرفوا من اللہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور کیوں؟ اس کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ پاک کا وہ کلام اور وہ صحیح سچی بات جو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور قسطنطین نے جس کو روم میں جا کر بدل دیا تھا، اب اس کے بعد اللہ کے نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے، دونوں قسطوں کو قرآن نے ذکر کیا، اور حدیث شریف میں تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے. قرآن کریم میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ پاک کی طرف سے نشانیوں میں سے، تم اس میں شک نہ کرو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ترمذی اور حدیث شریف کی کتابوں میں کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے آسمان سے نیچے اتاریں گے، اور وہ تم میں حکومت کریں گے، عدلاً، انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، صلیب کو ختم کریں گے، کراس کو، اور پوری روئے زمین پر اس وقت جتنے عیسائی ہیں وہ سب بھی آپ پر ایمان لا کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. اللہ پاک نے اسی بارے میں آگے فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو مرے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ یقین لے آئے گا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے پہچانتے تھے جسے اپنے بیٹوں کو پہچان. اس طریقے سے اتنی واضح نشانیاں بائبل میں اللہ پاک نے ذکر کروائی تھی، وہ سمجھ چکے تھے. دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے 2 باتیں کہنی ہیں. ایک تو یہ کہ جو قومیں کسی ایک دن کو مناتی ہیں، یعنی جشن منانا اور نبی کی تعلیم کے خلاف کرنا، یہ شیطانی چال ہوگی. اس نے اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ان کو بیچاروں کو ہٹا دیا، اور دوسری چیزیں اس میں شامل ہو گئی. اسی لیے حدیث شریف میں ہے جس علاقے سے سنت اٹھ جائے گی، اقلا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جہاں بدعات ہوگی اللہ پاک سنت کو وہاں سے اٹھا لیں گے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک جگہ ابھی محفوظ رکھی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور آپ کی تدفین وہاں پر ہوگی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں. یہ اتنی تفصیل قرآن فرما کر اصل عقیدے کی طرف بار بار ذکر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی جو جملہ فرمایا، سب سے پہلے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ سب کچھ ثالث ثلاثہ، 3 in 1 1 in 3 کا جو عقیدہ ہے قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے بتلایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تعلیم لے کر نہیں آئے. اسی لیے اللہ پاک نے سورہ مریم ہی کے اخیر میں اللہ کے لیے جو بیٹا بناتے ہیں کسی کو، اللہ کا بیٹا فرشتوں کو یا اور جس کو بھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے میرے لیے حضرت عیسیٰ کو یا اور دوسروں کو بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا. یہودیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ان دونوں نے اللہ کے بیٹے نبیوں کو قرار دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی. لقد جئتم شیئا ادا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بڑی بھاری بات ہے. اور آگے اس کی وضاحت تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان اوپر سے پھٹ جائے
جب اللہ کے لیے انسان بیٹا بولتا ہے، اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں صاف فرما دیا لم یلد ولم یولد. اس سے پہلے فرمایا اللہ الصمد. صمد کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج. اس لیے پہلے اللہ الصمد کی صفت اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں ذکر کی اور فوراً فرمایا لم یلد ولم یولد. نہ اس نے اولاد جنی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے متعلق سورہ اخلاص میں اللہ پاک نے صاف فرمایا. سورہ مریم میں بھی ان دوسرے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو بیٹا، اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی، اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ وتصیر الجبال حدا، پہاڑ بھی لرزنے لگے. ایسی بات تم نے اللہ کے لیے کی. حدیث شریف میں ہے کہ بنی آدم مجھے ایذا دیتا ہے، غلط بات کہتا ہے آدم کا بیٹا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے لیے اولاد تجویز کرتا ہے جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم جو تھی، لوگوں نے جب اس میں اعتماد نہیں رکھا، اس کا محفوظ نہیں رکھا، تو اللہ پاک نے پھر دوسرے گناہوں میں مبتلا کیا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہود کو ہم نے تورات جیسی مقدس کتاب دی تھی. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. نور اور ہدایت والی کتاب ہم نے دی، انہوں نے اس کو نہیں مانا، قدر نہیں کی. تو اللہ پاک نے اس قدر نہ کرنے کی بنیاد پر ان کو جادوؤں کے چکر میں ڈال دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جو تھا جنات والا، یہ سارا واقعہ قرآن نے ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو اللہ پاک دین پر ہمیں محفوظ رکھیں گے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے، کلیمت اللہ اور روح اللہ ہے. جب نجاشی کے سامنے یہ جملے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے، اس نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا معمولی سے اور یہ کہا کہ اتنا بھی فرق میرے اور تمہارے عقیدے کے درمیان نہیں ہے. تم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کی آیتیں اور اپنے نبی کا قول سنایا، بالکل ایسا ہی ہمارے مذہب میں ہے. اور پھر اس کے بعد صحابہ کو وہی کرام سے رکھا، ایک مدت تک رہے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے بعد میں تشریف لے گئے. یہ کتاب اللہ نے اس کو ذکر کیا. اس لیے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو ہم لیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر سنیں کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتنا شاندار فرماتے ہیں، کیسی چھوٹی چھوٹی چیز ان کی ذکر فرماتے ہیں تاکہ ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو بھی سمجھا سکیں کہ دیکھیے قرآن نے سورہ آل عمران میں تمہارے لیے پوری سورت نازل کی ہے اور پوری سورت میں یہی عقائد کو ذکر کیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے ہم لوگوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ رسم و رواج اور جشن میں نہ رکھے بلکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور اس قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت کرے جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی، ہمارے اولاد کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا